بخاری شریف کے اندر 3 شخصوں کا واقعہ ہے۔ بخاری شریف میں بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا واقعہ ہے۔ ان میں سے ایک کوڑھی والا تھا اور ایک گنجا اور ایک نبینا۔ ان 3 اشخاص کا واقعہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا تو ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا اور فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی مانگے ان سب کو عطا کر دو۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بتا تجھے کیا چاہیے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے میں کوڑھی کے مرض میں مبتلا ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میری جلد اچھی نہیں ہے، میرا جسم خوبصورت نہیں ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میری جلد اچھی ہو جائے، خوبصورت جسم ہو جائے۔ تو فرشتہ کوڑھی کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کی جلد خوبصورت ہو جاتی ہے، اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ کا بندہ، بتا تجھے کیا چاہیے، کس چیز کا مال تو پسند کرتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے عطا کروں گا۔ کوڑھی والا کہتا ہے کہ مجھے اونٹ کا مال پسند ہے، مجھے اونٹ کا مال چاہیے۔ وہ فرشتہ اس کو ایک حاملہ اونٹنی عطا کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اے باری تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں کیا ضرورت ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں عطا کروں گا۔ وہ گنجا کہتا ہے کہ میں گنجا ہوں، مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں گنجا پان کی وجہ سے، لہٰذا میں چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بال واپس کر دے، اللہ تعالیٰ میرے سر پر بال اگا دے۔ تو وہ فرشتہ گنجے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے بال اگ جاتے ہیں، خوبصورت بال ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ کہتا ہے کہ بتا تجھے کس چیز کا مال پسند ہے، وہ کہتا ہے مجھے گائے کا مال پسند ہے۔ وہ فرشتہ اس کو ایک حاملہ گائے عطا کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اے باری تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ فرشتہ پھر نبینے کے پاس جاتا ہے، اندھے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تجھے کیا ضرورت ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں عطا کروں گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ کہتا ہے میں نبینا ہوں، میری بینائی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی عطا کر دے تاکہ میں دنیا کا نظارہ دیکھ سکوں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھ سکوں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کو میں دیکھ سکوں، میری بینائی واپس آ جائے۔ وہ فرشتہ اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اس کے علاوہ تجھے کس چیز کا مال پسند ہے، وہ کہتا ہے مجھے بکریوں کا مال پسند ہے۔ فرشتہ اس کو ایک حاملہ بکری عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اے باری تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ فرشتہ چلا جاتا ہے اس کو بکری عطا کر کے۔ کئی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے فرشتہ جاؤ ان تینوں کے پاس، ان کا امتحان لے آؤ، جن کو ہم نے مال عطا کیا ہے وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ تینوں اپنے زمانے کے بڑے مالدار ہو جاتے ہیں، ان کے ریوڑ بھر جاتے ہیں، بکری والوں کے ریوڑ بھر جاتے ہیں اور گائے اونٹ والوں کے جنگلات بھر جاتے ہیں، بہت مالدار ہو جاتے ہیں۔
فرشتہ آتا ہے کوڑھی کے پاس اور کہتا ہے، اسی کی شکل میں آتا ہے، کہتا ہے میں مسکین ہوں، مسافر ہوں، میں غریب ہوں، میرے پاس سفر کا سامان ختم ہو گیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں جس کے توسل سے میں آگے اپنا سفر کو جاری رکھ سکوں، لہٰذا مجھے ایک اونٹ دے دے، میں اپنا سفر مکمل کر سکوں، مجھے کچھ مال دے دے تاکہ میں اپنی زندگی بسر کر سکوں۔ تو بھی پہلے غریب تھا، مسکین تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیا ہے۔ وہ کوڑھی کہتا ہے، نہیں، میں تو جدی پشتی امیر ہوں، یہ مال مجھے وراثت میں ملا ہے، میرے آباء و اجداد سے ملا ہے، لہذا چلا جا، میرے پاس کچھ نہیں، میرے اوپر بہت حقوق ہیں، میں نے بہت کام کرنے ہیں، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، اس رب تعالیٰ کے نام پر دے دے جس نے تجھے یہ سب مال عطا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، نہیں، میں تو جدی پشتی امیر ہوں، خاندانی امیر ہوں، لہٰذا میں ایسا نہیں جیسے تو کہہ رہا ہے، اور تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ فرشتے کو دھکے دے کر نکالنے لگتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے، مجھے دیکھ لے، پہلے بھی تو ایسے تھا۔ وہ کہتا ہے، نہیں۔ فرشتہ کہتا ہے، اے باری تعالیٰ، اس کو برباد کر دے، اگر یہ جھوٹا ہے اس کو تباہ کر دے۔ جب فرشتہ وہ چلا جاتا ہے، پھر گنجے کے پاس جاتا ہے جس کو گائے کا مال عطا کیا تھا، اس کو کہتا ہے، میں غریب ہوں، مسکین ہوں، مسافر ہوں، مجھے ایک گائے چاہیے تاکہ میں اپنا سفر پورا کر سکوں، میرے پاس کچھ نہیں، ایک گائے عطا کر جس کی وجہ سے میرا سفر آسان ہو جائے گا۔ وہ بھی وہی جواب دیتا ہے جو پہلے کوڑی نے دیا تھا، کہا، میں تو خاندانی امیر ہوں، مجھے اپنی وراثت سے ملا ہے، ماں باپ سے یہ مال ملا ہے، تیرے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ فرشتہ کہتا نہیں، تو جھوٹا ہے، پہلے تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ مال تجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، نہیں نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، میں تو خاندانی امیر ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے، مجھے صحیح طریقے دیکھ لے، پہلے تو ایسے تھا جیسے میں ہوں، اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈر، اللہ تعالیٰ دے بھی سکتا ہے تو واپس لے بھی سکتا ہے، لہذا اس کے نام پر مجھے ایک گائے دے دے۔ وہ فرشتے کی کچھ بھی نہیں سنتا، اس کو دھکے دینے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتہ عرض کرتا ہے، اے باری تعالیٰ، اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو تباہ اور برباد کر دے۔ پھر فرشتہ اس نبینے کے پاس جاتا ہے، اسی کی شکل میں، کہتا ہے، میں غریب ہوں، مسکین ہوں، مسافر ہوں، میرا لمبا سفر ہے، میں سفر کرنے والا ہوں، لیکن میرے پاس کچھ نہیں، مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں اپنا سفر آسانی کے ساتھ کر سکوں۔ وہ نبینا شخص کہتا ہے، تو سچ کہتا ہے، پہلے میں بھی تیری طرح تھا، میں بھی غریب تھا، مسکین تھا، میں بھی اندھا تھا، نبینا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، آج اسی رب کے نام پر جو کچھ تو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے میں عطا کر دیتا ہوں، یہ تمام مال میرا موجود ہے، جتنا چاہے یہ لے جا، سب کچھ اللہ کے راہ پر میں نے قربان کر دیا ہے، یہ تیرا مال ہے۔ جب وہ شخص یہ کہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ کا بندہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو تمہارا امتحان لینے آیا تھا، دو اور بھی شخص تھے، تم 3 بندے تھے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے امتحان لینے کے لیے۔ وہ دونوں شخص ناکام ہو گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں دیا، ان کا مال سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں دیا، وہ خود بھی تباہ ہو گئے، ان کا مال بھی تباہ ہو گیا، اور تو کامیاب ہو گیا امتحان میں۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تیرے اس مال کو دگنا اور چگنا کرے گا، کیونکہ تم کامیاب ہو گیا ہے۔ سامعین محترم، یہاں سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔
آج ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ مزید دے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے شخص جو مجھے قرضہ دے اور اس کو میں اچھا قرضہ عطا کروں۔